ظفر صاحب، مسئلہ یہ نہیں کہ اب شتر مرغ کی کڑھائی کھلا رہے ہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ اس سسرے کو کڑھائی میں کیسے ڈال رہے ہیں، کیسے تکہ بوٹی کر رہے ہیں، کون بنا رہا ہے، کہاں بنا رہا ہے، کتنے شتر مرغ آپ ذبح کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی نہیں کہ آپ مچھلی کی ماندی بنا رہے ہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ آپ بٹیر کھلا رہے ہیں، تیتر کھلا رہے ہیں، گولا کباب کھلا رہے ہیں، سیخ کباب کھلا رہے ہیں، بیاری بوٹی کھلا رہے ہیں، ملائی بوٹی کھلا رہے ہیں۔ یہ دسترخوان آپ نے لگا رکھے ہیں 5 کلومیٹر کے، اور یہ دنیا کا میڈیا بلا رکھا ہے، خوب واہ واہ کروا رہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سحر و افطار کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے۔ کیا رمضان سحر و افطار کا نام ہے؟ کیا رمضان شتر مرغ کھانے کا نام ہے؟ کیا رمضان ملائی بوٹیاں اڑانے کا نام ہے؟ آپ نے رمضان کو فیسٹیول بنا دیا۔ آپ ان ظالموں میں سے ہیں، یہ جو اشتہاری کمپنیاں ہیں، شربت بیچنے والی، گھی بنانے والی ہیں، تیل پکوڑوں والی ہیں، اس کے بعد آپ وہ ظالم شخص ہیں جس نے رمضان کو ایک فیسٹیول بنا کے رکھ دیا اور اس کو محدود کر دیا کھانے پینے تک، لوگوں کی بھوک بڑھا دی آپ نے۔ آپ کہتے ہیں کہ سیٹ دے رہا ہے تو میں کھلا رہا ہوں، تو جب سیٹ دے رہا ہے اور اتنا کچھ دے رہا ہے تو پھر آپ چندہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ چندہ کس برتے مانگ رہے؟ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہمیں ضرورت تھی، اس قوم کو آپ کی ضرورت تھی، دریا ابلا ہوا تھا، اپنے کناروں سے باہر چھلکا ہوا تھا، بستیاں تراش کر رہا تھا، تو آپ کہاں تھے؟ کراچی سے لوگ نکل کر گئے، جو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں، کون سی جماعت اپنے وسائل کے حساب سے وہاں نہ پہنچی؟ آپ کہاں پر تھے؟ آپ نے کہاں پر مدد کی لوگوں کی جب قوم کو واقعی اتنی ضرورت تھی؟ اور آپ صرف اور صرف افطار اور سحر کے وقت اتنا کیوں آتے ہیں کہ چندہ بٹور سکیں، پورے مہینے کے لیے اپنا حساب کتاب چلا سکیں؟ سیٹ اگر شتر مرغ لے کر بھی آتا ہے تو یار اس کو کنوینس نہیں کیا جا سکتا؟ شیخ اگر سالم بکرے کے تھال لے کر آ رہا ہے تو کیا اسے سمجھایا نہیں جا سکتا؟ اس سے بات نہیں کی جا سکتی؟ آپ کی زبان تو ماشاءاللہ خوب چلتی ہے، آپ کی زبان تو کیا کمال، کیا گفتگو فرماتے ہیں، قائل کر لیتے ہیں۔ آپ کو انٹرویو کیا جائے تو سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی، آپ ہی بولتے چلے جاتے ہیں، آپ ہی بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ انہیں قائل نہیں کر سکتے؟ نہیں یار، ایسا نہ کرو، یہ اتنے لاکھوں کا شتر مرغ نہ کھلاؤ، اتنے لاکھوں سے کچھ معاملہ بھی کر دو۔ میں خیرات کا منکر نہیں، خیرات ہونی چاہیے، دسترخوان وسیع بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا طریقہ اور یہ کیا سلیقہ ہے کہ آپ شتر مرغ کی کڑھائی بنانا شروع کر دیں؟ آپ اونٹ کو چاک کر کے اس کے پیٹ میں بکرا رکھیں، بکرے کے پیٹ کے اندر مرغی رکھیں، مرغی کے پیٹ میں چاول ڈالیں، یہ کیا چونچ لیں؟ یہ کیا طریقہ؟ آپ نے فیسٹیول نہیں بنا کے رکھ دیا رمضان کو، لوگوں کی بھوک، لوگوں کی ہرس، یہ سب کچھ بڑھا کے نہیں رکھ دیا آپ نے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ آپ کو کس برتے میں پیسہ دے رہے ہیں؟ کیا زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، فطرانے کا پیسہ ہوتا ہے، عطیات کا پیسہ ہوتا ہے، کس مد میں پیسہ آتا ہے، آپ اس کو کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں؟ اور کیا زکوٰۃ کے پاس آنے والے سب پر آپ کھلا دیتے اسی طرح سے؟ زکوٰۃ کی تو بڑی تحقیق ہے نا، کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، کون لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا، یا اس کو پھر جو بھی آئے دیگے چڑھاؤ اور کھلایا جاؤ بلا تخصیص کے، بلا تحقیق کے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے، رمضان صرف کھانے پینے کا اور شتر مرغ کی کڑھائیوں کا اور مندیوں کا، ساتھ میں بٹیروں کا، اس کا نام نہیں ہے، عبادات کا بھی مجموعہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اور ایک عبادت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی ہرس اور لوگوں کی حوث کو کم سے کم کیا جائے، اس سے بڑھاوا نہ دیا جائے۔